السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ سنتے ہیں ہر فرائیڈے کے دن صبح 10 بجے سے 12 بجے تک. اور سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں. آج کا ہمارا یہ شو ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر فرائیڈے کو ان کے ڈاکٹرز ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں. آپ ہمیشہ کی طرح شو میں شامل رہ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں 02111000005 کے اوپر. اس وقت آپ ہمیں فیس بک پیج پہ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں www.hotfm.hotfm105 کے اوپر. سامعین، آج ہم بہت ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، یعنی گردوں کے بارے میں بات کریں گے. کیا ایسے علامتیں ہیں جو گردے کے جو امراض ہیں ان کے بارے میں ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ گردے ہمارے جسم کا ایک بہت ہی نہایت اہم آرگن ہے جو خون کی صفائی، زہریلے مواد کے اخراج اور پانی و معدنیات کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں. اور لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے دنیا میں گردوں کی بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور اکثر لوگ اس وقت تک ان کی علامات کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بیماری کوئی کسی سنگین مرحلے میں داخل نہ ہو جائے. تو یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ کیا ایسی بیسک علامتیں ہیں جو گردے کے بیماریوں کو جنم دے رہی ہیں، اور ہمیں اسے وقت پہ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سپنا بائی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شی از کنسلٹنٹ نیفرولوجی کڈنی فزیشین ہیں فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. جی السلام علیکم ڈاکٹر سپنا، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سپنا تھوڑا سا اپنا یہ مائک آگے کر دیجیے گا. ہاں تھوڑا سا آگے. ہاں صحیح. ڈاکٹر سپنا، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون. اور بڑا اہم ٹاپک ہے آج. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آسان لفظوں میں، پہلے تو جو گردے ہمارا وائٹل آرگن ہیں ان کے ہمارے جسم میں کیا رول ہے؟ اچھا، گردے کا سب سے جو مین کام ہے اس میں ویسٹ کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، گردہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ایکسٹرا پانی کو نکالتا ہے ان فارم آف یورین، اور اس کے علاوہ جو ہے خون بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، وائٹامن ڈی کو بناتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے جو نمکیات ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مین ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ. اور جو ہم ڈرگس یا کوئی بھی دوا لیتے تو جو میجورٹی جو دوائیں ہیں وہ گردوں سے ہی نکلتی ہے. تو یہ سارے کام ہیں وہ گردوں کے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر سپنا، جیسے ابھی ہم تھوڑی ہی دیر میں بات کریں گے کہ کیا ایسے وارننگ سائنز ہیں جس کی وجہ سے گردوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا ایسی چیزیں ہیں، جیسے اگر ہم اپنے لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں، آج کل ہر کوئی آرام سے بیٹھے بیٹھے، پوری دنیا آج کل ہمارے ایک فنگر ٹپ پر ہے، ٹچ کیا بٹن اور سب کچھ پہنچ جاتا ہے. تو کیا چیز گردوں کی بیماریوں کو پوری دنیا میں بہت زیادہ ایک اموات کا سبب بھی بنتی جا رہی ہے؟ تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے زیادہ مین وجوہات ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا آج کل بہت سیڈنٹری ہے. بہت پروسیس فوڈ، پانی کا کم استعمال کرنا، اور بہت نمکین جیسے کہ برگر، یہ جو پروسیس آئٹمس ہیں بہت زیادہ کھانا، یہ سب سے زیادہ مین. اور جو ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، یہ ساری جو مین وجوہات ہیں وہ اس کے گردے کے خرابی کے باعث بنتے ہیں. دوسری بات ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اگر آپ گردے کو اپنے اچھے سے مینٹین مطلب چاہتے ہیں کہ وہ گردوں کی ہیلتھ صحیح رہے، یعنی گردے ٹھیک رہے، تو اس کے لیے آپ پانی کی مقدار کو ٹھیک رکھیں. 10 سے 12 گلاس پورے دن میں پئیں. بلڈ پریشر ہے تو اس کو کنٹرول رکھیں. ایکسس جو سالٹ ہے وہ نہ لیں، ایڈڈ جسے سالٹ کہتے ہیں وہ نہ لیں. متوازن غذا لیں جس میں پروٹین کی مقدار بھی ٹھیک ہو، اور اس کے علاوہ کیلورک بھی کاؤنٹ ٹھیک ہو. ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ سالٹی ڈائٹ لے رہے ہیں، بہت زیادہ پروسیس فوڈ لے رہے ہیں. یہ جو ڈرنکس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں گردے کی خرابی کے باعث بنتی ہیں. اور ان ساری چیزوں کو، اور جو اننیسیسری یوز آف جو دوائیں ہیں جو ہم خواہ لے رہے ہوتے ہیں، پین کلر، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گردوں کو خراب کرتی ہیں. تو ان جو ہمارے، اور اس کے علاوہ جو اگر کوئی اسموکر ہے تو کوشش کرے اسموکنگ کو اسٹاپ کر دے، اور ایکسرسائز کرے. ہفتے میں جو ہے ایٹ لیسٹ 5 دفعہ یعنی 30 منٹ کے لیے ایکسرسائز کرے، تو یہ ریکمینڈ ہے. تو آپ ان چیزوں سے جو ہے اپنے جو گردوں کی جو ہیلتھ ہے، یعنی کہ وہ اوبویسلی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ واقعی آج کل کا لائف اسٹائل بہت سیڈنٹری ہے. اور جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں بالکل. تو آج کل تو بالکل ہی ہم سارے آؤٹ ہیں نا، سارے پکوڑے سموسے کھانے میں لگے ہوئے اور ہیں. افطار کے بعد جو حالت ہوتی ہے بالکل یہ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں.
اچھا ڈاکٹر سپنا، جب ہم گردوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا پاکستان میں اس وقت، ظاہر ہے آپ اتنے بڑے ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں، تو کون سی میجر بیماریاں ہیں گردوں کی جو آپ کے سامنے آتی ہیں؟ کس قسم کے مریض زیادہ تر گردوں کی بیماریوں میں آتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو مین وجوہات ہے وہ ہے شوگر، ڈائبٹیز، اس کے بعد ہے بلڈ پریشر، اور اس کے تیسرے نمبر پہ ہے گردوں میں جو پتھری کی شکایت ہوتی ہے وہ، اور اس کے بعد پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز جس میں گردے میں تھیلیاں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ ایسی بیماریاں جو کاؤنٹر یوز آف میڈیکیشن جو ہم اننیسیسری یعنی کہ یا ایکسس اماؤنٹ میں لے لیتے ہیں، تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو گردوں کی اپنی بیماری ہوتی ہے جس کو جی این کہتے ہیں، گلومیرونیفرائٹس کہتے ہیں، جس میں پروٹین نکلتی ہے پیشاب میں، تو یہ جو ساری مین وجوہات ہیں یہ گردے کے خرابی کے باعث بنتے ہیں. سب سے ٹاپ تو شوگر اور بلڈ پریشر ہی ہیں. بالکل بالکل آپ سے کہیں کہ ڈائبٹیز کی اگر میں بات کروں تو ہم تو پاکستان جو ہے وہ پاپولیشن وائز نمبر 1 پہ تو ہم آ چکے ہیں. صحیح، ٹرو. ٹھیک ہے نا. اگر مطلب پہلے تو ہم یہ سوچا کرتے تھے ڈاکٹر سپنا کہ کوئی ہیریڈیٹری مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کو شوگر ہوگی کیونکہ اس کی ماں کو تھی، دادا کو تھی، یا اس کی فیملی میں رن اب کرتی ہے. تو بالکل آپ دیکھیں مطلب ہر 10ویں بندے کو ہوگی، بیکاز ہمارا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے. ہمارا جو لائف سٹائل ہے بہت چینج ہو چکا ہے پہلے سے، اور ہم بہت وہ ہوتے ہیں نا کہ جس طرح بیٹھے بیٹھا سب کچھ آپ نے کام مل جاتا ہے، وہ یہ والا لیزی. اور یہ جو اسپیشلی جو آن لائن ڈلیوری جب سے شروع ہوئی ہے نا کووڈ کے بعد، ٹھیک ہے کووڈ نے ویسے اپرچونیٹیز تو بہت دی ہیں، لیکن اب میں دیکھتی ہوں ہمارا لائف اسٹائل نا سب سے زیادہ خراب ہونے کی وجہ نا یہ کووڈ-19 تھا. صحیح بتا رہی ہوں. ہمارے بچے پہلے تو فٹ بال کھیلنے چلے آتے تھے، اب فٹ بال ٹی وی پہ ہی کھیل لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ڈاکٹر سپنا، ہمارا جو مین ٹاپک ہے آج کا کہ وارننگ سائنس آف کڈنی ڈیزیز جو ہمیں اگنور نہیں کرنے چاہیے، کیا ایسے موسٹ کامن وارننگ سائنس ہے کڈنی کی بیماریوں کے؟ اچھا، سب سے زیادہ جو موسٹ کامن جو وارننگ سائن ہے وہ ہے جسم میں سوجن آنا، یعنی کہ پیروں میں سوجن آنا. ٹھیک ہے، سوجن اور بھی چیزوں کی وجہ سے آ سکتی ہے، بٹ جو مین ہے وہ گردوں کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، دل کی مسئلے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، جگر کے مسئلے کی وجہ سے، اور تھائرائڈ کی مسئلے کی وجہ سے. پر جب بھی آپ کو پاؤں میں سوجن آئے تو ضرور نیفرولوجسٹ کو دکھائیں. دوسری بات ہے کہ بلڈ پریشر اگر ینگ ایج میں ہو بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ بہت سارے جو ینگ ایج میں اگر بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کی جو مین میجورٹی جو وجوہات ملتی ہیں وہ گردوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جسم میں تھکاوٹ ہونا، خون کی کمی کا ہونا، اور جسم میں جو ہے خارش کا ہونا. اچھا، خارش کا ہونا. خارش بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، کیونکہ جب بھی ہمارے جسم میں فاسفورس بڑھ جاتا ہے تو خارش آنا شروع ہو جاتے. میں ایسا نہیں کہہ رہی اور بیماریوں میں بھی نہیں ہو سکتا، بٹ آپ مسٹ. دوسری ایک بات ہے ایک بہت کامن کہ ہمارے پیشنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی چیک کرا لیا، رپورٹ کرا لی خراب تھی اور اس کو دکھایا ہی نہیں، تو وہ ان کو کوئی سمٹمس نہیں ہوتے، وہ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں، یعنی وہ رپورٹ میں خرابی آئی ہے بٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی نیفرولوجسٹ کو نہیں دکھاتے. اور جب بھی بلڈ پریشر جو ہے، میں نے اس پہ دوبارہ فوکس کر رہی ہوں کہ جب بھی اگر بلڈ پریشر آپ کا دواؤں پہ کنٹرول نہ ہو ایک دوا پہ، تو آپ مسٹ سی نیفرولوجسٹ، کیونکہ اس کی مین وجوہات جو ہیں وہ گردوں سے ریلیٹڈ ہے. بہت گردوں کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بلڈ پریشر جو ہے اچھا خاصا بڑھتا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ، اور اس کے علاوہ ہڈیوں کا پین ہونا. تو یہ جو چیزیں ہیں، اگر کسی کو شوگر یا بلڈ پریشر ہے تو وہ بھی اسکریننگ کے طور پہ چیک کرا سکتا ہے. تو یہ جو مین وجوہات ہیں، یہ جو وارننگ سائنس ہیں، آپ ان کے لیے تو نیفرولوجسٹ کو دکھائیں. دوسری بات ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا گردوں کی رپورٹ کا خراب ہونا. تیسری بات ہے کہ جب بھی آپ کو مطلب کوئی کرونک ڈس آرڈر ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر کا بتایا، اگر وہ لانگ ٹائم چل رہا ہو تو آپ مسٹ سی نیفرولوجسٹ کے کہیں گردوں کا مسئلہ، کیونکہ شوگر کی جو ہے میجورٹی جو شوگر آج کل ہمارے جو سی کے ڈی کا ون آف دا موسٹ کامن کاز ہے، اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو نیفرولوجسٹ کو دکھانے کے چیک کرانے کا کوئی مسئلہ شروع تو نہیں، کیونکہ پروٹین یوریا شروع میں پیشاب میں چربی آ رہی ہوتی ہے، باقی سارے سمٹمز بعد میں آتے ہیں. تو یو سی مسٹ نیفرولوجسٹ. بالکل آپ صحیح کہیے. اچھا، کبھی کبھی لوگ یورولوجسٹ اور نیفرولوجسٹ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یورولوجسٹ از اے سرجن. یس، بیسیکلی. اب اچھا اگر میں کہوں کہ وہ نیفرولوجسٹ وہ ایک سمجھے ایک میڈیسن، یعنی کہ وہ ایک فزیشین ہے، بالکل. اور جو یورولوجسٹ ہے وہ سرجری.
تو وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. اگر کسی کو پتھری ہے تو وہ اگر پتھری میں انٹروینشن کی نیڈ ہے تو یس یورولوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اوکے ٹھیک ہے بالکل صحیح آسان الفاظ میں ہاں دوائی اور چھری کانٹا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو اور وجوہات بتاتی ہوں. اگر آپ کے کبھی پیشاب میں خون آئے اور کبھی پیشاب میں پتھری آئے یا کبھی پیشاب میں جھاگ بنے تو پلیز سی نیفرولوجسٹ. اور بلڈ بھی یوزلی ہاں یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس کو ہیمیچوریا کہتے ہیں پیشاب میں خون کے آنے کو. تو ان ساری چیزوں میں آپ کو نیفرولوجسٹ کو تو دکھانا ہی ہے. اچھا ایک اور یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا کبھی ڈائجیشن پرابلم ہو کسی کو یا بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہو تو وہ بھی کیا گردے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے؟ یس ایگزیکٹلی. اب یہ یوزلی شروع کے سٹیجز میں آپ کو شاید نہ ملے بٹ بائی دا ٹائم جیسے جیسے کیونکہ نا گردوں کی دائمی بیماری کے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں. شروع کے سٹیجز میں شاید یہ سمٹمز اتنے اوبویس نہ ہوں پر بائی دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ الٹی آنا, متلی ہونا, کھٹی ڈکاریں آنا, تھوڑا کھانا کھانے کے بعد جو ہے پیٹ پھول جانا, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے نا گردہ ہمارے جو ویسٹ مٹیریل اس کو نکالتا ہے. دوسری بات ہے اگر وہ نہیں کام کر رہا تو وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کی دماغ کی بھی مینیفیسٹ آپ گنودگی میں بھی جا سکتے ہیں, آپ کو فٹس پڑ سکتے ہیں, جھٹکے لگ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کے جی آئی سمٹمس میں آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈائجیشن پروسیس افیکٹ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے تو انہی سمٹمس کے ساتھ ہیں جس کو ہم یورمک سمٹمس کہتے ہیں, جس میں یہی ہوتا ہے کہ کھانا پینا کم ہو رہا ہے اور گردوں کی رپورٹ خراب ہی ہو رہی ہے اور رنگت میں تبدیلی آنا. یہ بھی ایک مین ہے کیونکہ جو ٹاکسن جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, وہ ڈارکن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مین الارمنگ ہے کہ بہت سارے لوگ بعد میں بتاتے ہیں یہ چیزیں ہو رہی تھیں بٹ وہ اگنور کرے تو اس چیز کو. تو یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. بالکل. اچھا بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گردے کی جیسے گردے کی جو ہماری پستی کی طرف گردے ہوتے ہیں تو وہاں لوگ کسی کو کبھی کوئی درد محسوس ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں پین کلر کھا لیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مے بی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, مسلس بھی پول ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بھی کچھ بتائیے گا کیونکہ لوگ اس کو ذرا مس گائڈ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. جو گردوں کا جو پین ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی فلینک پہ ہی ہوتا ہے. وہ پتھری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. وہ گردوں میں تھیلیاں بنتی ہیں تو وہ کبھی کبھی وہ تھیلیاں رپچر کر جاتی ہیں, پیشاب میں خون آتا ہے. تو یہ ایک الارمنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اور دوسری بات ہے جیسے آپ نے کہا مسکولر اسکیلیٹن تو وہ پٹھوں کا بھی درد ہو سکتا ہے. تو پٹھوں کا درد ہو سکتا ہے, گردوں میں پتھری کی شکایت ہو سکتی ہے, سسٹ رپچر ہو سکتی ہے, سسٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے, سمپل یو ٹی آئی ہو سکتا ہے یا کوئی یورولوجیکل ایشو تو اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ فلینک پین جو ہے یس میں نے یہ بھی اگر چیز آتی ہے تو یو سی اے نیفرولوجسٹ ایز ویل. اوکے کہ وہ آپ کو وہ دیکھے گا کہ کیا مسئلہ ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت دفعہ جیسے یو ٹی آئی بہت خواتین میں دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ہوتا رہتا ہے, خیر مردوں میں بھی ہوتا ہے یو ٹی آئی. تو کنٹینیوس بار بار یو ٹی آئی ہونا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یو ٹی آئی کو بھی لوگ بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں, مطلب خود سے اینٹی بائیوٹک کھا لیتے ہیں. تو کیا زیادہ یو ٹی آئی ہونا بھی گردوں کی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی زیادہ یو ٹی آئی ہونا بھی بائی دا ٹائم گردوں کو خراب کر ہی دیتا ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یو ٹی آئی کیوں ہو رہا ہے. یہی اگر یو ٹی آئی ایک جوان لڑکی میں ہو رہا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی بیماریاں جس میں وزائکو یوریٹری ریفلکس ڈیزیز ہو سکتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. گردوں میں پتھری ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی پیشاب کے انفیکشن فیمیلس میں کامن ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب یہ رسک فیکٹرس ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے. بٹ جب بھی اگر بار بار یو ٹی آئی ہو رہا تو یو سی اے نیفرولوجسٹ کو ہو کہ وہ آپ کو بہتر مینیج کر سکتا ہے کہ وہ انفیکشن وہی جراثیم بار بار آ رہا ہے یا دوسرا کوئی جراثیم ہے یا پہلے جو انہوں نے خود ہی میڈیسن لی تھی تو اس جراثیم اس سے گیا بھی ہے نہیں. ایک تو ہونا ہے کہ یو ٹی آئی کا ہونا, دوسرا ہے کہ یو ٹی آئی ہو کیوں رہا ہے. اس کے لیے تو یو سی اے نیفرولوجسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر سپنا میں چاہوں گی کہ یورینیشن کی فریکوینٹ یورینیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. سوال ہے کہ زیادہ اگر پیشاب آ رہا ہو تو کیا وہ بھی کسی گردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر زیادہ یورینیشن آ رہی ہے تو وہ بھی ایک گردے کی دائمی بیماری کی ایک سمٹمس ہو سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ پیشاب کے انفیکشنز میں بھی آپ کو فریکوینسی انکریز ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم رات کو اگر ایک نارمل کہوں تو 1 سے 2 مرتبہ ہم اٹھتے ہیں. سردیوں میں تو اٹس فائن کہ ہم اٹھ جاتے ہیں.
102 مرتبہ سے زیادہ بھی. بٹ اگر 3-4 مرتبہ ہو اور آپ کی جو نیند ڈسٹرب ہو رہی ہو, اس کو ہم نوکچوریا کہتے ہیں, تو دس از آلسو ون آف دا سمٹمس آف CKD. اور یہ پروسٹیٹ کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اگر فریکوینسی انکریز ہو رہی ہے تو اس کو میں نے کہا نا آج کل اویئرنیس ہے, یہ اویئرنیس پروگرام ہی ہے نا. تو اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ نیفرولوجسٹ کو دکھائیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو دیکھے گا کہیں. دیکھیں آج کل ایک چیز جو میں نے جہاں وارننگ سائنس ساری بتائی, وہاں پہ میں نے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ میجورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو اگنور مارتے ہیں. جیسے کہ نوکچوریا, جیسے کہ آپ نے کہا فریکوینسی کا انکریز ہو رہا ہے یورین کی. دوسری بات ہے کہ جسم میں تھکاوٹ ہونا, اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ خارش ہوتی ہے, کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, الٹی متلی. تو بہت سارے جو ہوتے ہیں ان میں مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, بٹ وہ اسمپٹومیٹک, اتنے سمٹمس ڈومیننٹ نہیں ہوتے, وہ ان چیزوں کو اگنور مارتے ہیں. یا کبھی لیب کرا لی جس میں کریٹنن آیا, کیونکہ بہت ساری لیبس میں GFR آتا ہے, کتنا آپ کا GFR ہے. تو آپ کی GFR وہ ہوتا ہے کہ کم, وہ کہتے ہیں ہم نے بس آیا تھا تو میں تو ٹھیک تھا, مجھے کچھ نہیں تھا, میں نے کسی کو نہیں دکھایا. اور بعد میں آتے ہیں کہ 17 کریٹنن کے ساتھ اتنا یوریا. یس 17 42 یہ سب ہم نے دیکھے ہیں, جس بیکاز کہ 1-2 سال پہلے رپورٹ کرائی تھی تو اتنا تھا, بس میں نے دکھایا ہی نہیں کسی کو, کیونکہ مجھے کچھ تھا نہیں. تو اس میں جب سارے سمٹمس یہ CKD کے, وہاں پہ جو ایک سمٹمس یہ بھی ہے کہ وہ اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, ان میں کوئی اتنے سمٹمس پریڈومیننٹ نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اگر کسی کو, جیسے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے فیملی میں ہسٹری ہے شوگر کی, تو آپ اس کی اسکریننگ ہے پراپر ٹائم پہ کرائیں کہ کہیں مجھے تو شوگر نہیں ہو رہی. کیونکہ آج کل بیماری عمر نہیں دیکھتی. آپ نے بہت بچوں کو بھی دیکھا ہوگا, آج کل کوئی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. کوئی, مجھے لگتا ہے جو ایج ہے نا اب وہ ہٹ چکا ہے. پہلے ہم کہتے تھے یار اولڈ ایج میں ہوتی ہے شوگر, ابھی تو ہم کھا لیں. آپ ابھی سے اپنے لائف سٹائل کو اچھا کریں. بہت زیادہ شوگر, کیونکہ اب جو ٹماٹو کیچپ کی بھی, اس میں بھی دیکھیں بہت زیادہ شوگر ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نے وہی کہا کہ پروسیس میں آ جاتا ہے نا, وہ آ جاتا ہے بالکل. اب اس کا لیں, بٹ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں, ایک جو جتنی ریکوائرڈ ہے تھوڑا سا لے لیں. مطلب وہ بھر بھر کے اس میں رہے, ہر چیز میں ٹماٹو کیچپ ڈال رہے ہیں, چاول میں بھی, اس میں بھی. ہاں یہ میں نے دیکھا ہے سنگاپورین رائس بن رہا ہے کیچپ بھر بھر. بالکل, تو وہ اسی طرح. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہر چیز ایکچولی مسئلہ کیا ہے کہ جتنا ویسے تو ہم بہت روتے ہیں مہنگائی ہے یہ ہے, اور پھر ہم اپنے کھانوں میں سادگی کی بجائے اور زیادہ فینسی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم کبھی کبھی تو ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے میں فینسی کھانے کھا رہا ہوں, تو یہ بھی ہے. یس ٹرو, ایگری. صحیح بات ہے, سو ٹرو. جتنا سادہ کھانا کھایا جائے نا اتنا ہی آپ کا اتنا ہی صحیح اچھا ہے, اتنا ہی آپ کو جو میدے کی جو انہوں نے بتایا نا وہ بھی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. اچھا یورین کے کلر پہ پلیز تھوڑا سا بتائیے گا کہ پانی بھی کتنا پینا چاہیے پورے دن میں. آج کل رمضان بھی ہے, اس کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان میں بھی گردے کی شکایت کرتے ہیں. اچھا, جو پانی کی جو آئیڈیل مقدار ہے نا, اگر دیکھیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے کہ رمضان ہے, اگر کسی کو کوئی بیک گراؤنڈ میں گردوں کی پرانی بیماری نہیں ہے, تو اس میں 8 سے 10 گلاسز ریکوائرڈ کہ آپ اتنی پئیں, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اگر یہی گردے کے دائمی بیمار ہیں, مریض ہے, اور میں اگر کوئی سوجن آ رہی ہے تو ہم اس حساب سے ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں پانی کو. دوسری بات ہے اگر آپ کا بالکل ڈائلیوٹ یورین آ رہا ہے, بالکل پانی کی طرح, تو یہ بھی کہ اب نارمل ہے. بہت زیادہ یلو کلر آ رہا ہے تو یہ بھی کہ اب نارمل ہے. وہ کولا کلر آ رہا ہے, یہ بھی کہ اب نارملٹی ہے. اور جیسے کہ اس پہ خون آ رہا ہے تو یہ بھی اب نارملٹی. کولا کلر بھی ہو سکتا ہے. یس. تو یہ چیزیں ہیں, جب بھی ایسا کچھ ہو تو یو سی این نیفرولوجسٹ. باقی جو ایک نارمل جو یورین کا کلر ہوتا ہے وتھ ایڈیکویٹ, اگر آپ پانی کی مقدار کو اچھا کریں تو وہ تھوڑا سا جو ہے یلو کلر ہوتا ہے. جو تھوڑا سا یلو کلر والا ہو, اٹس نارمل, اٹس فائن. پر جو ڈارک ہے بہت زیادہ, جو کولا کلر ہے, جو ریڈ ہے جس میں خون ہے, اور اس کے علاوہ جو بالکل پانی کی طرح ہے, تو یہ ساری جو ہیں یہ سارے اب نارمل ہیں. بالکل. اچھا ایک اور سوال ہے کہ یوزلی جیسے خیر ہم اس کو ڈسکس کر بھی چکے ہیں, بیک پین یوزلی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گردے کا بھی درد ہے, تو بیک پین اور گردے کا درد ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں, مطلب اب دیکھیں اسی بیک پین کی مین وجوہات وہ بھی ہو سکتی ہیں, بٹ وہ الگ سے بیک پین اور وجہ کی اور وجوہات کی بھی وجہ سے میں نے اس کی پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے, سمپل پٹھوں کا درد ہو سکتا ہے, شائٹک کا درد ہو سکتا ہے. تو یہ صرف گردے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, اور بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے.
تو ہاں اس کے لیے پین کلر کا استعمال تھوڑا سا جوڈیشیس ہو تو زیادہ اچھا ہے، کہ بہت سارے لوگ جو کاؤنٹر میڈیکیشن جو ان نیسیسری درد کی گولیاں لیتے ہیں تو وہ نہ لیں. میری اچھا بہت دفعہ ڈاکٹر صاحب نا ان ایکسپیکٹڈ ویٹ لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی کہیں نہ کہیں گردے کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے؟ بیکاز جو جس طرح میں نے بتایا کہ یوریا جو ہے، جو گردہ ہے وہ یوریا کریٹنن یعنی کہ ہمارے جو ایکسٹرا ویسٹ ہے نا اس کو نکالتا ہے. بٹ جب وہ زیادہ بڑھنے لگے تو وہ ایز اے کیٹابولک آپ کی جو ساری جو انرجی ہے یعنی وہ پوری ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کی ایپیٹائٹ جو آپ کا کھانا پینا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آپ کو الٹی متلی ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا وزن گرتا ہے، کیونکہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی انرجی کے لیے آپ کو گلوکوز یوٹیلائز ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے ہوتے ہیں سب سے پہلے گلوکوز ہو گئی، پھر لپڈ، آخر میں پروٹین. تو ہمارا جو یوریا ہے بیسیکلی پروٹین، آخر میں وہ کیٹابولائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی کو کہیں سے تو انرجی چاہیے نا، تو اس وجہ سے لیتا ہے. بالکل. کوئی بھی چیز الارمنگ ہو، کوئی بھی چیز، آپ اسی چیز کے رسپیکٹڈ ڈاکٹر سے ضرور ملیں، ضرور. بالکل. تھینک یو سو مچ فار Thank you کمنگ so much. ڈاکٹر سپنا. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. آپ کی بہت امیزنگ انفارمیشن تھی، لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس سے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لائف اسٹائل کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، شوگر اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور ادویات اپنا وقت کے اوپر لیں گے، کیونکہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کنٹرول ہے تو ان کو چھوڑ بھی دیا جا سکتا ہے. بغیر مشورے، ڈاکٹر کے مشورے سے پلیز یہ مت کیجیے.